صحابی کی قربانی کو دیکھے، اس صحابی کی محبت کو دیکھے جو نبی کے لیے اپنا جان دینا بھی پسند کرتا ہے، جو نبی کے لیے اپنا مال لٹانا بھی پسند کرتا ہے، جو نبی کے لیے اپنا گھر بار کو لٹانا پسند کرتا ہے، جو نبی کی محبت میں نبی کے اوپر ذرہ برابر آنچ آنا نہیں دینا چاہتا ہے، یہ نبی کی محبت ہے۔ لیکن آج ہم لوگ نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی کے بارے میں گستاخیاں ہوتی ہے، نبی کے شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، نبی کے ازواج مطہرات کے بارے میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے، مسلمانوں کا ایمان مر چکا ہے، مسلمانوں کا یقین مر چکا ہے، مسلمانوں کا اپنے نبی سے محبت نہیں رہا ہے۔ اگر محبت ہوتا تو اس جگہ پہ مسلمان کھڑا ہوتا، ڈٹ جاتا، اس کا مقابلہ کرتا اور نبی کے شان میں کوئی گستاخی قبول نہیں کرتا۔ لیکن میرے عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی یہ بات معلوم ہے، رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر پہ جایا کرتے تھے۔ حدیثوں کی کتابوں کے اندر میں آتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کے ٹائم یا شام میں آیا کرتے تھے، لیکن ایک دن اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے اندر یعنی شدید گرمی کے اندر میں دوپہر کے وقت میں آئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر تمہارے گھروں میں کون کون ہے، سب کو باہر نکال دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں اور ہماری بیوی ہے اور فالتو کوئی آدمی نہیں ہے، کہا ان سب کو نکال دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر کوئی راز ہے تو یہ لوگ راز کو راز ہی رکھے گا، اس راز کو فاش نہیں کرے گا، یہ سب آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو بلائے اور کہنے لگا کہ اللہ کے طرف سے پیغام آیا ہے کہ آج ہمیں ہجرت کرنا ہے، آج ہمیں مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کے ہجرت کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے واپس اپنے مکہ المکرمہ تشریف لائے اور راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگا اے علی آج تمہیں ہمارے بستر پر لیٹنا ہے۔ تو میرے عزیزو، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہجرت کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہجرت کے لیے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اور ادھر غیر ظالم لوگ دشمنان مکہ نے ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سازشیں کر رہے ہیں، سازشیں رچ رہے ہیں، میٹنگ پہ میٹنگ بلایا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آج نعوذ باللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آج اسے مکہ سے ہم لوگ بائیکاٹ کر دیں گے، کسی نے کہا آج نبی کریم کو ہم لوگ آج قید کر لیں گے، کسی نے کہا نعوذ باللہ آج اس کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ تو میرے عزیزو، ادھر وہ ظالم لوگ اللہ کے نبی کے بارے میں سازش کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، لیکن ادھر میرا رب اللہ کے نبی کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ جو نبی کے خلاف تھے، نبی کے دشمن تھے، ان لوگوں نے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے اندر میں مشورہ کرنا شروع ہوا۔ تو ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قیدی بنا لے اور ایک کمرے میں اسے قید کر دے۔ تو اس میں ایک آدمی کہنے لگا نہیں، اگر تم نے نبی کو قیدی بنایا تو اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے وہ اسے آزاد کرا کر کے لے کر کے چلے جائیں گے، اسے چھڑوا لیں گے، اسے اس طریقے سے قیدی رکھنا برداشت نہیں کرے گا۔ تو دوسرا نے کہا پھر کوئی اور دوسرا مشورہ دو۔ تو ایک آدمی نے اور مشورہ دیا، کہا کہ ایسا کرو کہ محمد کو مکہ سے بائیکاٹ کر دو، اسے کہیں اور بھیج دو، مکہ میں اس کا رہن سہن سب کچھ بائیکاٹ کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اگر محمد رسول اللہ کو مکہ سے بائیکاٹ کرتے ہیں، مکہ سے باہر نکال دیتے ہیں، پھر وہ دوسرے جگہ جا کر، دوسرے شہر میں جا کر کے وہ اپنے لوگوں کو تیار کرے گا، ایک قافلہ تیار ہوگا، اور اس قافلے کے اندر میں محمد رسول اللہ آ کر کے مکہ کو دوبارہ قبضہ کر لے گا۔
تیسرا آدمی نے کہا یہ بھی مشورہ صحیح نہیں ہے. تو میرے عزیزو تیسرا نے کہا کہ محمد رسول اللہ جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو اس کے گردن مار دو، اس کو سر سے تن کو جدا کر دو، اسے نعوذ باللہ شہید کر دو، قتل کر دو. مکہ کے بڑے بڑے سردار اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف پہرے پہ لگا دیا. کہا کہ جیسے محمد باہر نکلے اس کے گردن کو اڑا دینا، اسے زندہ نہیں چھوڑنا ہے. تو میرے عزیزو اتنے میں حضرت جبریل امین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. رات کا موسم ہے، سناٹا ہے، چاروں طرف پہرے داری ہے. اللہ کے نبی کو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی اب تیار ہوئیے ہجرت کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل ہمارے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، چاروں طرف سے ہمیں قیدی بنا رکھا ہے. جیسے ہی میں باہر نکلوں گا تو جو قیدی ہے، جو دشمن لوگ ہمارے اوپر نظریں ٹکا کر کے بیٹھے ہیں، یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کرے گا. تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، ان دشمنوں سے آپ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے. آپ نکلیے باہر، مٹی لیجئے اور اس پر اللہ کے کلام کو پڑھا اور ان لوگوں کے اوپر چھڑک دیا. سارے کے سارے کی آنکھوں میں پڑا، سب کوئی آنکھ ملنا شروع کر دیا، کسی کے آنکھ میں نیند آ گیا اور اللہ کے نبی وہاں سے نکلے. تو میرے عزیزو جب اللہ کے نبی نکلے تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ ایسے مت نکلیے، ایک مٹی لیجئے اور ان سارے ظالم کے سروں پہ مٹی رکھ کے چلیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے وہاں پہ قیدی لوگ تھے، جتنے وہاں پہ پہرے دار لوگ تھے، پہرا دے رہے تھے، ان سب کے سروں پہ اللہ کے نبی نے مٹی اٹھا کر ڈالا. اور ڈالتے ڈالتے اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ پہنچے. اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ جانے کے بعد اس کے گھر کے پچھلے دروازے سے اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں روانہ ہو گئے ہجرت کر کے. تو میرے عزیزو حضرت علی اللہ کے نبی کے بستر پہ آرام فرما رہے ہیں اور ادھر سے ایک آدمی آیا، کہنے لگا تم لوگ یہاں پہ کس کی پہرے داری کر رہے ہو، کس کے لیے پہرا کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آج ہمارے حکمرانوں نے حکم دیا ہے کہ جیسے محمد گھر سے باہر نکلے اس کا قتل کر دو. کہا کہ تم جس کے فراق میں یہاں پہ کھڑے ہو وہ تو یہاں سے جا چکا ہے. کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ہمارے نظر سے چپ نہیں ہو سکتا، یہاں پہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. تو میرے عزیزو ان لوگوں نے کہا کہ تم اپنے سر پہ ہاتھ رکھو. جب انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا تو سارے کے سروں کے اوپر مٹی ڈالا ہوا تھا. تو ان لوگوں نے اپنے سردار کے پاس بھاگا گیا. ان کے سردار اور قافلوں کے ساتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر اٹیک کیا. اور اٹیک کرنے کے بعد حضرت جب بستر کو دیکھا تو ایک آدمی لیٹا ہوا ہے. کہا کہ محمد تو یہاں لیٹا ہوا ہے. جب ایک آدمی نے اس چادر کو کھینچا تو دیکھا محمد نہیں ہے بلکہ یہاں پہ حضرت علی آرام فرما رہے. ان کے ظالموں نے کہا کہ علی بتاؤ تمہارا محمد کہاں گیا ہے، تمہارا رسول کہاں گیا ہے، تمہارا پیغمبر کہاں گیا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ جہاں پہ میرے نبی کو جانا تھا وہ جا چکے ہیں. کہا کہ تم سچ بات بتا دو نہیں تو تمہارے تن سے گردن کو اڑا دیں گے. کہا کہ ایک علی کیا اگر 100 علی ہوتا پھر بھی نبی کے نام پہ قربان ہونے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ ہمارے نبی کہاں گئے. میرے عزیزو اتنے میں وہ ظالم حکمرانوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ گیا اور وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی لڑکی آئی، سامنے آ کر کے کھڑی ہوئی. کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے ابا کہاں ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں کہاں ہے. کہا بتاؤ محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ میرے عزیزو ابو بکر کی لڑکی کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم کہاں ہے. ظالم نے اس کے گال پہ ایک تماچا مارا کھینچ کے، اس کے کان کے بالی باہر نیچے گر گیا، اس کے کانوں سے خون جاری ہو گیا. کہا کہ بتا دو نہیں تو تمہیں مار ڈالیں گے. کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں اور میرے ابو حضرت ابو بکر کہاں گئے، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے. جانا تھا وہ جا چکے ہیں. میرے عزیزو اسی طریقے سے پورے قافلے والے دشمنان مکہ نے اسی طریقے سے ہر جگہ ڈھونڈا، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اسے کہیں معلوم نہیں چلا کہاں گیا. جس سے پوچھتا تھا ہر آدمی انکار کر جاتا تھا مجھے معلوم نہیں ہے. یہ تھی محمد عربی کی لوگوں صحاباؤں کے اندر میں محبت، اور حضرت ابو بکر نے اس محبت کا کتنا بڑا انجام دیا ہے. میرے عزیزو حضرت ابو بکر اس غار ثور کے اندر جاتے ہیں، اس غار کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں. میرے
अजीजों, अबू बकर ने अपनी बेटी को ड्यूटी लगा दिया कि रात में तुझे खाना पहुंचाना इस गार के सोर के पास में। अपने बेटे की ड्यूटी लगाई, तुम्हें मक्का के गलियों में घूमना है। और ये जालिम लोग जो मशवरा करेंगे, जो मीटिंगें करेंगे हमारे बारे में, मोहम्मद अरबी के बारे में जो साजिशें करेंगे, वो सारी बातें सुनकर तुम सामने मुझे खबर देना है। तो मेरे अजीजों, ये होती है कुर्बानी, ये होती है नबी से मोहब्बत। आज लोग कहते हैं कि आज 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, 12 वफात आ रहा है, जश्न ईद मिलादुन नबी आ रहा है। मेरे अजीजों, उस सहाबी की कुर्बानी को देखे, उस सहाबी की मोहब्बत को देखे जो नबी के लिए अपना जान देना भी पसंद करता है, जो नबी के लिए अपना माल लुटाना भी पसंद करता है, जो नबी के लिए अपना घर बार को लुटाना पसंद करता है, जो नबी की मोहब्बत में नबी के ऊपर जर्रा बराबर आंच आना नहीं देना चाहता है। ये नबी की मोहब्बत है। लेकिन आज हम लोग नबी का दावा करते हैं, नबी से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देखा है नबी के बारे में गुस्ताखियां होती है, नबी के शान में लोग गुस्ताखियां करते हैं, नबी के अज़वाज मुतहरात के बारे में लोग गुस्ताखियां करते हैं। लेकिन मुसलमानों की गैरत मर चुकी है, मुसलमानों का ईमान मर चुका है, मुसलमानों का यकीन मर चुका है, मुसलमानों का अपने नबी से मोहब्बत नहीं रहा है। अगर मोहब्बत होता तो उस जगह पे मुसलमान खड़ा होता, डट जाता, उसका मुकाबला करता और नबी के शान में कोई गुस्ताखी कबूल नहीं करता। लेकिन मेरे अजीजों, आज आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा कि आज सोशल मीडिया पे नबी के बारे में कोई भी आकर के कुछ भी बोल के चले जाता है, लेकिन हम लोगों के कानों पे जू तक नहीं रेंचती। मेरे अजीजों, आज भी हमें मरना है, कल भी हमें मरना है, लेकिन मेरे नबी ने जो पैगाम देकर के गया है उस पैगाम के ऊपर हमें अमल करना है। अल्लाह ने हमें जो पैगाम दिया है, अल्लाह ने जो वहदानियत हमारे लिए भेजा है, अल्लाह ने जो कलाम भेजा है, अल्लाह के नबी ने जो अहकामात हमारे ऊपर नाजिल किए हैं, उनको हमें फॉलो करना है और नबी से मोहब्बत करना है। कहा कि नबी के आल से मोहब्बत करना है, नबी के सहाबाओं से मोहब्बत करना है, नबी के उन सारे खानदान से मोहब्बत करना है जो नबी से मोहब्बत करते थे। तो इंशाअल्लाह आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हम नाकीस जैसे लोगों के दुआ में याद रखेंगे और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए हम इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।